بسم اللہ الرحمن الرحیم باب تسویۃ الصف اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب كان يأمر رجالا بتسویۃ الصفوف فإذا جاءوه فأخبروه بتسویتها كبر بعد۔ یہ بیان ہے صفوں کو درست کرنے کے تعلق سے کہ جب جماعت کھڑی ہو، اقامت کہہ دی جائے تو جماعت میں جو صفیں لگیں گی وہ صفیں سب درست ہوں، اس طور سے درست ہوں کہ ہر صف میں کھڑے ہونے والے شخص کے ٹخنے برابر برابر ہوں، ایڑیاں برابر برابر ہوں، ان کے کاندھے آگے پیچھے نہ ہو، تقدم و تاخر نہ ہو، جس سے صف بالکل سیدھی لگے۔ یہی تسویۃ الصف سے مراد ہے۔ اور اس میں جب ایک دوسرے کے کاندھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں گے، ملے ہونے سے مراد ہے تقدم و تاخر نہ ہو، کوئی آگے نہ ہو کوئی پیچھے نہ ہو، ورنہ تو حاذو بین المناکب جو روایت میں ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص لمبا ہے اور کوئی چھوٹا ہے تو لمبا آدمی جھک کر چھوٹے آدمی کے کاندھوں کے برابر اپنے کاندھے رکھے گا، نہیں، یہ ممنوع ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد ہے کہ تقدم و تاخر نہ ہو، کوئی آگے پیچھے نہ ہو، اس طور سے ایک دوسرے کے کندھوں سے کندھے ملا کر کھڑے ہوں۔ یہ کندھے سے کندھے ملائیں گے اس لیے تاکہ بیچ میں نمازیوں کے بیچ میں فرجہ نہ رہے، شگاف نہ رہے، تو شگاف کا ختم کرنا یہ مقصود ہے۔ اور مختلف روایتوں میں یہ مفہوم موجود ہے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے کاندھے کو اپنے پاس والے نمازی کے کاندھے سے ملاتا تھا اور اس کے اپنے قدم کو اس کے قدم سے ملاتا تھا۔ ایسے ہی نعمان ابن بشیر کا قول ہے، انہوں نے فرمایا رأیت الرجل منا یلزق کعبہ بکعب صاحبہ، کہ میں اپنے نمازیوں میں سے ہر شخص کو دیکھتا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے ٹخنے کو اپنے پاس والے نمازی کے ٹخنے سے ملاتا تھا۔ الصاق اور الزاق جو بھی لفظ روایتوں میں ہے، اس سے مراد الصاق حقیقی نہیں ہے کہ ٹخنے کو ٹخنے سے ملائے گا۔ اگر ٹخنے کو ٹخنے سے ملائے گا تو چونکہ یہاں پر مقصود ہے فرجات کا، شگاف کا بند کرنا، تو اگر ٹخنوں سے ٹخنے ملا دے گا، ایک اس نمازی کے ٹخنے سے ٹخنا ملایا، دوسری نمازی کے ٹخنے سے ٹخنے ملایا، تو بیچ میں بہت ساری جگہ چھوٹ جائے گی، جیسے کہ موجودہ وقت کے وہابی حضرات یہی کرتے ہیں۔ تو یہ مراد نہیں ہے الصاق سے، الصاق کعب سے مراد یہاں پر الصاق مجازی ہے، جیسے بولا جاتا ہے مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا، تو ایسا نہیں ہے کہ زید میں داخل ہو کے گزرا، یہ مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرب مکانی مراد ہوتا ہے کہ زید کے پاس سے، زید کے پاس والی جگہ سے میں گزرا۔ تو یہاں پر بھی الصاق کعب سے مراد جن روایتوں میں الصاق ہے یا الزاق لفظ ہے تو یا لصق لفظ ہے، ان سے بھی مراد مجازی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اپنا ٹخنا اپنے پاس والے نمازی کے ٹخنے کے پاس ہوتا تھا، یعنی تقدم و تاخر نہیں ہوتا تھا، اس کے قریب ہوتا تھا۔ اور احناف اسی کے قائل ہیں کہ ٹخنے سے ٹخنے اس طور سے قریب ہوں کہ ہمارے دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رہے، اس میں کھڑے ہونے میں بھی آسانی اور خشوع اور خضوع بھی رہے گا۔ اور اگر وہابیوں کی طرح، جیسے کہ یہاں پر وہابی حضرات کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ٹخنے سے ٹخنا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں پاؤں پھیلا کے، تو جماعت میں تو پاؤں پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور منفرد پڑے تو پاؤں اکٹھے کر کے، حالانکہ آج کے دور میں دیکھتا ہوں کہ وہابی لوگ
منفرد بھی نماز پڑھتے ہیں تب بھی پاؤں پھیلا کے پڑھتے ہیں. وہاں پر حالانکہ کعب سے کعب ملانے کا بھی مسئلہ نہیں کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی پیر پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. لگتا ہے کہ جیسے نماز ہی میں نہیں ہے، خشوع اور خضوع اس میں نہیں رہتا ہے. اس لیے احناف کا جو مذہب ہے وہ یہی ہے کہ دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رہے، اور اپنے پاس والے نمازی کے ٹخنے سے ٹخنا ملانے کا مطلب یہ ہے کہ قرب رہے. یعنی الصاق کعب سے مراد الصاق مجازی ہے، الصاق حقیقی نہیں ہے. اسی میں خشوع اور خضوع بھی رہتا ہے، ورنہ الصاق حقیقی اگر مراد ہو جائے نا تو پیر ادھر سے ادھر ہی ہوتے رہیں گے، ملاتا ہی رہے گا، اور خشوع اور خضوع جاتا رہے گا اس سے، اور دشواری اور مشقت میں پڑ جائے گا. اس لیے مشقت اور حرج میں نہ ڈال کر حکم احناف نے یہی دیا کہ اس طور سے کھڑا ہو کہ دونوں قدموں کے بیچ 4 انگل کا فاصلہ رہے اور تقدم و تاخر نہ ہو. تو یہاں پر الصاق سے مراد جن جن روایتوں میں الصاق ہے یا الزاق لفظ ہے اس سے مراد مجازی ہے. تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قول نعمان ابن بشیر کو بھی ذکر کیا ہے، جو انہوں نے کہا رأیت الرجل منا یلزق کعبہ بکعب صاحبہ. امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت ذکر کی، اس میں یہ ہے کہ ان رجلا من السلف کان یصف بین قدمیہ ای یلزق بین کعبیہ. تو وہاں پر لزق یا اس کو باب افعال سے پڑھیں یلزق بین کعبیہ، الزاق جیسے الصاق. تو اس سے بھی مراد کیا ہے؟ مجازی ہے. حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے ان زبیرا کان یلزق بین کعبیہ ولا یدع فرجہ، کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کعبین کو ایک دوسرے سے ملاتے تھے، ولا یدع فرجہ، اور شگاف نہیں چھوڑتے تھے. تو یہ ان کا عمل تھا. بہرحال ہم احناف یہی حکم دیتے ہیں کہ درمیان میں 4 انگل کا فاصلہ رہے، اسی میں زیادہ سکون ہے، خشوع اور خضوع ہے. اور احناف کے اس مذہب کی دلیل بہت ساری روایتیں ہیں. تو تعدیل صفوف یہ سنت مؤکدہ ہے جماعت کی. اس سلسلے میں احناف کے جس قول کو ہم نے ذکر کیا کہ دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رہے، یہی قول شافعیہ کا بھی ہے. انہوں نے بھی یہی کہا، اور شافعیہ کے معتمد کتب سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے. اور معتمدات شافعیہ سے یہ بھی ہے کہ الصاق قدمین یہ مکروہ ہے، اور دونوں قدم کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ کرنا یہی بہتر ہے، یہی مستحب ہے. ان کی کتب سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے. تو الزاق سے مراد ملانا نہیں ہے بلکہ تسویت صفوف مقصود ہے. اس سے بھی تسویت صفوف اور فرجات اور شگاف کو ختم کرنا مقصود ہے. اس تعلق سے ایک روایت ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ صفوں کو درست کر لیا کرو اور صفوں اور فرجات کو ختم کرو، بند کرو، کیونکہ شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے. تو اگر وہابیوں کی طرح سے کھڑا ہوا جائے، کعبین سے کعبین تو ملا لیے، لیکن بیچ میں کتنا شگاف چھوٹ گیا تو شیطان تو وہاں پر بھی داخل ہو جائے گا. پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان جو داخل ہوتا ہے وہ 2 مصلیوں کے درمیان جگہ اگر خالی بچ جاتی ہے اس میں داخل ہوتا ہے، نہ کہ بیچ میں داخل ہوتا ہے. تو روایتوں میں تو فرجہ کا ذکر ہے نا، فرجہ تو یہاں پر بھی ہے. تو شیطان وسوسے ڈالے گا، دخیل بنے گا. تو اس بات پر کہاں دلیل ہے کہ یہ فرجہ نہیں ہے؟ بہرحال فرجات کو ختم کرنا ہے اور ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہو کر درست صف کو درست کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ. اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، کانا علی یقول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے تقدم یا فلاں تأخر یا فلاں فإنہ من تمام الصلاۃ. اس روایت کی تخریج امام ترمذی نے کی ہے.
اور اس طرح کی بہت ساری مرویات ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں جن سے یہ سمجھ میں آتا ہے صف کی تعدیل جماعت کی سنت مؤکدہ ہے، اور فرجات کو ختم کرنا اتنا اہم امر ہے کہ ہمارے فقہا نے یہ تک فرمایا کہ اگر کسی صف میں شگاف رہ جائے، فرجات رہ جائیں، خلا رہ جائے، تو پچھلے والے مصلی کو یہ جائز ہے کہ وہ لوگوں کی گردنوں پہ قدم رکھ کے آگے چلا جائے اور فرجے کو ختم کرے، یہ تک فقہا نے فرمایا۔ اس لیے کچھ ائمہ نے تو تعدیل صفوف اور تسویت صفوف کو واجب تک قرار دیا، کچھ نے سنت مؤکدہ قرار دیا جماعت کا، کچھ نے مستحب قرار دیا، تین طرح کے قول ہیں۔ اور جنہوں نے سنت کہا انہوں نے کہا کہ اس تعلق سے جو وعید آئی ہے وہ تغلیظ و تشدید اور تاکید پر محمول ہے، اور جنہوں نے واجب کہا انہوں نے تغلیظ کے پیش نظر وجوب کا قول کیا۔ اس تعلق سے فرمایا گیا کہ تعدیل صفوف سنت مؤکدہ ہے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، اور امام احمد اور امام ابو ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کسی شخص نے سب سے پیچھے نماز پڑھی تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ کہا گیا ہے کہ امام پر یہ تعدیل صفوف واجب ہے، جیسے کہ در مختار میں ہے، اور تعدیل صفوف کو چھوڑنا یہ مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے، یہ بھی بعض لوگوں نے کہا ہے۔ بلکہ ابن حزم نے تو تعدیل صفوف کی فرضیت کا قول کیا ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جن جن قولوں میں وجوب یا فرضیت کا قول ہے اس سے مراد وجوب سے مراد تاکید سنیت ہے۔ کبھی کبھی سنت کی تاکید میں بھی لفظ وجوب بول دیا جاتا ہے۔ یہاں پر امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایتیں ذکر کر رہے ہیں ان سے سمجھ میں آتا ہے کہ صفوں کو درست رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مسئلہ سمجھ میں آئے گا کہ جب جماعت کھڑی ہو تو اقامت جو کہی جاتی ہے، تو اقامت جب مؤذن کہتا ہے، مکبر جب تکبیر کہتا ہے، تو ایسے وقت میں نمازیوں کو کس وقت کھڑا ہونا چاہیے؟ آیا کہ تکبیر کہنے سے پہلے ہی کھڑے ہو جائیں، جیسے کہ یہاں کے وہابیہ سب یہی کرتے ہیں کہ پہلے ہی سے سب کھڑے ہو جاتے ہیں، یا تکبیر کہنے کے وقت حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہوا جائے جیسے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے، یا حی علی الفلاح پر کھڑا ہو جائے جیسے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے، یا قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہوا جائے، یہ بھی ایک قول ہے۔ احناف اس کے قائل ہیں کہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہوا جائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ میں فرمایا کہ دونوں قولوں کے درمیان جو یہ قول ہے کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہوا جائے یا حی علی الفلاح پر کھڑا ہوا جائے، ان دونوں قولوں کے درمیان، یا قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہوا جائے، تینوں قولوں کے درمیان کوئی تنافی نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے۔ وہ اس طور سے کہ حی علی الصلاح کے اختتام پر کھڑا ہوا جائے تو حی علی الفلاح کے ابتدا پر کھڑا ہوگا، اور قد قامت الصلاح پر مکمل کھڑا ہو چکا ہوگا، تو ان کے درمیان کوئی تنافی نہیں ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے اسی کو ترجیح دی ہے اور یہی فرمایا ہے کہ حی علی الصلاح کی انتہا پر اور حی علی الفلاح کی ابتدا پر کھڑا ہونا شروع کی ہو، اور قد قامت الصلاح پر کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے بعد تکبیر مکمل جب ہو جائے تو فقہا نے فرمایا تب امام تکبیر کہے گا، اور قد قامت الصلاح جب ہو جائے، تکبیر مکمل ہو جائے، تو امام کو یہ بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے لوگوں سے کہ اپنی صفیں درست کر لو، اور اقامت اور تکبیر کے درمیان یہ عمل کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اقامت اور تکبیر کے درمیان فصل کرنا بھی جائز ہے، جیسے کہ روایتوں سے یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ تکبیر سے پہلے یا اقامت سے پہلے نہ کھڑا ہوا جائے بلکہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہوا جائے، اس پر بھی بہت ساری روایتیں ہیں جن کو ہم ذکر کر دیں گے۔
اس تعلق سے جو حکم ہے کھڑا ہونے کا، یہ در حقیقت قوم کے لیے ہے، امام کے لیے اس میں کوئی خاص حکم نہیں ہے، بلکہ امام اگر مسجد میں موجود ہو تو لوگوں کے ساتھ حی علی الفلاح کہنے پر کھڑا ہوگا، اور اگر امام مسجد میں نہ ہو تو جب اقامت شروع ہو تو امام آئے اور اپنے حجرے سے نکلے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اسی وقت نکلتے تھے جب مؤذن اقامت کہنے لگتا تھا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے فرمایا کہ تم اس وقت کھڑا ہوا کرو جب تم مجھے دیکھ لو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اس وقت کھڑے ہوا کرو جب تم مجھے دیکھ لو، لا تقوموا حتی ترونی، سرکار نے فرمایا تم اس وقت تک کھڑے مت ہو جب تک مجھے دیکھ نہ لو۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا، صحابہ کرام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں یہی ہوا کہ صحابہ کرام پہلے ابتدائے امر میں تو پہلے کھڑے ہو جاتے تھے اقامت سے، پھر جب سرکار نے یہ فرما دیا لا تقوموا حتی ترونی، تو اب سرکار کے منع فرمانے کے بعد اب پہلے سے نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ یہ وہابی حضرات آج بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ اقامت سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ احناف کا قول یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اقامت کے وقت میں مسجد میں داخل ہوا تو اس کو کھڑا نہ رہے بلکہ بیٹھ جائے، اور جب مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچے تب کھڑا ہو۔ لہذا اقامت سے پہلے ہی شروع ہی میں کھڑا ہو جانا یا بدء اقامت آغاز اقامت پر ہی کھڑا ہو جانا جیسے کہ وہابیہ مبتدعہ کرتے ہیں، یہ مکروہ ہے اور خلاف سنت ہے۔ باقی گفتگو ہم دلائل کے ساتھ وہاں کریں گے جہاں پر احادیث کے الفاظ کی تفصیل اور توضیح کریں گے۔ چلیے پہلی روایت پڑھتے ہیں۔ باب تسویۃ الصف، صف کو درست کرنے کا بیان۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر، ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی نافع نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان عمر بن الخطاب کانا یامر رجالا، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو حکم دیتے تھے۔ رجال سے مراد صحابہ کرام بھی ہو سکتے ہیں، اور رجال سے مراد اہل صف بھی ہو سکتے ہیں کہ جو صفوں میں شامل تھے، ان لوگوں کو حکم دیتے تھے بتسویۃ الصفوف، صفوں کو درست کرنے کا۔ اور یہ یہاں پر رجال سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تسویۃ صفوف کے لیے مقرر کیا تھا، اور آگے کے الفاظ اسی معنی کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ آگے ہے فَإِذَا جَاءُوهُ، تو جب یہ لوگ حضرت عمر کے پاس آتے تھے، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے لوگوں کو مقرر کر رکھا تھا کہ صف کو درست کرنے کے لیے، تو جب یہ لوگ صفوں کو درست کر کے آتے تھے اور خبر دیتے تھے کہ صفیں درست ہو چکی ہیں تو آپ تکبیر کہتے تھے۔ ان عمر بن الخطاب کانا یامر رجالا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر شدہ لوگوں کو حکم دیتے تھے بتسویۃ الصفوف، صفوف کو درست کرنے کا، کہ صفیں درست کروا دو لوگوں کی۔ فَإِذَا جَاءُوهُ، تو جب یہ لوگ صفیں درست کروا کر آپ کے پاس آتے تھے، فَأَخْبَرُوهُ، تو ان کو بتاتے تھے بتسویتها، کہ صفیں درست ہو چکی ہیں۔ کبر بعد، تو اس عمل کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہتے تھے، تکبیر تحریمہ کہتے تھے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابو سہیل ابن مالک و ابو النضر مولا عمر بن عبید اللہ عن مالک ابن ابی عامر الانصاری، حضرت امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو سہیل ابن مالک نے، اور ابو سہیل ابن مالک نے بھی، اور ابو النضر مولا عمر ابن عبید اللہ نے، وہ یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں مالک ابن ابی عامر انصاری سے، وہ فرماتے ہیں انہ عثمان ابن عفان،
حضرت عثمان ابن عفان کا عمل اس روایت سے ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یقول فی خطبتی، وہ اپنے خطبے میں فرماتے تھے، جب نماز سے پہلے خطبہ دیتے تھے تو خطبے میں فرماتے تھے اذا قامت الصلاۃ فعدل الصفوف، جب اقامت نماز کے لیے کہہ دی جائے، اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب مؤذن قامت الصلاۃ کہے فعدل الصفوف، تو تم صفوں کو درست کر لو، وحاذوا بالمناکب، اور اپنے کندھوں سے کندھے ملا لو، یعنی آگے پیچھے مت رہو، بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ تو حاذوا بالمناکب جو لفظ ہے یہاں پر، اس سے مراد وہ یہ صفوں کو درست کرنا، یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی لمبا ہے تو جھک کر چھوٹے والے آدمی کے کاندھے سے کاندھا ملائے گا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد کیا ہے، تقدم و تاخر نہ رہے، ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا آگے پیچھے ہونے میں برابر کر لیں۔ حاذو بالمناکب سے یہی مراد ہے۔ فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاۃ، کیونکہ صفوں کا درست ہونا یہ کمال نماز سے ہے، نماز بجماعت کے کمال سے ہے، اور اللہ رب العزت چونکہ اسی کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ اللہ نماز میں وہی پسند کرتا ہے جو قتال میں پسند کرتا ہے، اور قتال میں صف وسطہ ہونا یہی حکم ہے، اس لیے نماز میں بھی صف وسطہ رہے، جماعت میں بھی صف وسطہ رہے، صفوں سے صف کاندھوں سے کاندھے ملے رہیں، یہی بہتر ہے۔ امام زرقانی نے اس کو ذکر کیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ تعدیل صفوف یہ سنت ہے اور استحباب ہے، کیونکہ اس میں فرمایا گیا من تمام الصلاۃ، اور تمامیت صلاۃ جس سے ہو، شے کی تمامیت جس سے ہو وہ اس سے خارج ہوتی ہے، اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہوتی، اس لیے سمجھ میں آ گیا کہ اعتدال صفوف یہ نماز بجماعت کی تمامیت اور کمال سے ہے، اور اس کی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے اس کی۔ ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال، پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر تب تک نہیں کہتے تھے جب تک کہ وہ لوگ نہ آ جاتے تھے۔ کون سے لوگ؟ قد وکلہم، اس کو تشدید کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، قد وکلہم، جن کو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کو مقرر کر رکھا تھا بتسویۃ الصفوف، صفوں کی درستگی کے لیے، فَيُخْبِرُونَهُ، تو وہ لوگ آ کر آپ کو خبر دیتے تھے کہ صفیں درست ہو چکی ہیں، ان قد استوت، کہ صفیں درست ہو چکی ہیں، فَيُكَبِّرُ، تو پھر آپ تکبیر کہتے تھے، تکبیر تحریمہ کہتے تھے۔ امام شمنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ينبغي ان يأمرهم بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم، کہ امام کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ لوگوں کو حکم دے، جیسے یہ لوگ مقرر کر دیتے تھے۔ اب اگر کہیں پر لوگ مقرر نہیں ہیں تو امام کو یہ بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے کہے، انہیں حکم دے کہ وہ صف وسطہ ہو جائے اور آپس میں جو خلل ہے، فرجات ہیں، اس کو ختم کریں اور ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں، یہ حکم دے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عادت تھی، ان کی ایک طریقہ کار تھا کہ وہ صفوں کو درست کرواتے تھے۔ تو اس سے تعدیل صفوف اور تسویہ صفوف ایک سنت ہے، ایک امر مستحب ہے، ایک مؤکد امر ہے، اس بات کی دلیل مل جاتی ہے۔ قال محمد، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ينبغي للقوم اذا قال المؤذن حي على الفلاح ان يقوموا، نمازیوں کے لیے بہتر ہے، اور یہاں پر ينبغي لفظ بولا ہے تو یہاں پر ينبغي کا معنی یہ ہے کہ
اچھا ہے اور بہتر یہی ہے، اور کبھی لا ینبغی بولتے ہیں تو اس سے مراد کراہت تنزیہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام محمد فرماتے ہیں ینبغی للقوم، لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے اذا قال المؤذن حی علی الفلاح، جب مؤذن حی علی الفلاح کہے اقامت کہنے کے وقت، ان یقوم، تب کھڑے ہوں، ان یقوموا الی الصلاۃ، تب نماز کے لیے کھڑے ہوں، پہلے سے کھڑے نہ رہیں۔ تو ان یقوموا الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہوں، یعنی اپنی جگہ سے جہاں پر بیٹھے ہوئے وہاں سے نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ امام شافعی اور جمہور علماء نے اور فقہا نے فرمایا کہ امام وہ مؤذن اقامت سے جب فارغ ہو جائے تب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہی قول امام ابو یوسف کا بھی ہے، اور امام مالک سے یہ روایت ہے کہ اول اقامت میں ہی لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ لوگ کچھ خفیف ہوتے ہیں، کچھ ثقیل ہوتے ہیں، تو جو لوگ ثقیل ہیں ان کو کھڑے ہونے میں دیر لگے گی، اس لیے وہ اول شروع ہی سے کھڑا ہونا شروع کر دیں گے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے گا تب کھڑا ہوا جائے گا۔ اور احناف نے، امام اعظم ابو حنیفہ اور اصحاب ابو حنیفہ نے یہ فرمایا کہ اگر لوگوں کے ساتھ میں امام مسجد میں نہیں ہے تو اس وقت کھڑے ہوں گے جب امام کو آتے ہوئے دیکھ لیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوموا حتی ترونی، اور یہی امام شافعی کا بھی قول ہے۔ اور اگر امام موجود ہے پہلے سے مسجد میں تو حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ مؤذن جب حی علی الفلاح کہہ دے تو لوگ کھڑے ہوں نماز کے لیے، فیصفوا، تو پھر صف وسطہ ہو جائے، ویصفوا الصفوف، اور اپنی صفوں کو درست کریں، ویحاذوا بین المناکب، اور اپنے مناکب، اپنے کاندھوں کو کاندھوں سے ملائیں۔ فَإِذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ، تو جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہہ چکے، اقامت صلاۃ کر چکے، کبر الامام، تو امام تکبیر کہے گا۔ یعنی جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہہ چکے، یہ اذا اقام المؤذن الصلاۃ سے مراد یہی ہے جب مؤذن نماز کھڑی کر چکے، یعنی قد قامت الصلاۃ کہہ چکے، تو پھر یہ تکبیر کہے گا امام۔ یہاں پر اذا اقام المؤذن الصلاۃ میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ قد قامت الصلاۃ سے فارغ ہو چکے، اور یا یہ بھی ہے کہ قد قامت الصلاۃ کہنا شروع کر دے۔ دونوں احتمال ہیں، اور دونوں کی طرف علماء گئے ہیں۔ کچھ نے اس بات کو اصح قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے کہ قد قامت الصلاۃ کہنا شروع کر دے، اور کچھ نے اس کو اصح قرار دیا ہے کہ اقامت کہہ کر فارغ ہو جائے، قد قامت الصلاۃ کہہ کر فارغ ہو جائے۔ تو یہ اختلاف جو ہے کہ کب کھڑا ہوا جائے، غیر مقلدین تو شروع ہی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کہ سنت کے خلاف کرتے ہیں، بدعت سیئہ کرتے ہیں، جو کسی روایت سے سرکار سے ثابت نہیں ہے کہ پہلے کھڑا ہوا جائے۔ چلیے وہابی تو غیر مقلد ہے، لیکن تعجب ہے ان دیوبندیوں پر جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور پھر بھی مذہب احناف پر عمل نہیں کرتے۔ مذہب احناف تو دور کی بات، خود اپنے علماء کے اقوال پر عمل نہیں کرتے۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اب یہاں پر موضوع ہے کہ ہم اس پر بھی کچھ دلائل ذکر کر دیں جن سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ
اقامت کے سے پہلے یا اقامت جب شروع ہو اس وقت کھڑا نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو، بلکہ اس وقت کھڑا ہونا چاہیے جب مؤذن قد قامت الصلاۃ یا حی علی الفلاح کہے، حی علی الفلاح جب کہے تو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے قد قامت الصلاۃ کہے، کچھ میں ہے حی علی الفلاح کہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسی کچھ روایتیں بھی ذکر کر دیں۔ تو مجموع الزوائد میں حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال بلال قد قامت الصلاۃ نہض فکبر، کہ حضرت عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال قد قامت الصلاۃ کہہ دے اسی وقت سرکار کھڑے ہوتے تھے اور تکبیر کہتے تھے۔ ایسے ہی کشف الغمہ عن جمیع الامہ میں ہے کان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول لا تقوموا للصلاۃ حتی یقول المؤذن قد قامت الصلاۃ، کہ تم اس وقت تک نماز کے لیے مت کھڑے ہو جب تک کہ مؤذن قد قامت الصلاۃ نہ کہہ لے۔ ایسی دوسری بہت ساری روایتیں جو دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہوا جائے، یا اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو کہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہوا جائے۔